چہرہ گردش ماحول نکھر جائے گا، چہرہ گردش ماحول نکھر جائے گا، ایٹمی دور کا انسان سدھر جائے گا، اور اے نئے دور تجھے امن کی حاجت ہے اگر تھام لے دامن سرکار سور جائے گا۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں گفتگو فرما رہے تھے ڈاکٹر پروفیسر حضرت علامہ و مولانا محبوب الحسن بخاری، جن کا تعلق کراچی یونیورسٹی شعبہ فلسفے سے ہے۔ آپ ماشاءاللہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور جامعہ علیمیہ اسلامیہ کے سینئر گریجویٹ ہیں۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت سے آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اور ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کا یہ کمال ہے کہ پوری تقریر میں ایک لمحے کے لیے بھی اپنے موضوع سے ادھر ادھر نہیں ہوئے اور اپنا محف ضمیر سب کے دلوں میں اتارا۔ اللہ رب کریم آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ جامعہ علیمیہ اسلامیہ کے جو فاضلین ہیں وہ ماشاءاللہ جلوہ افروز ہو چکے ہیں۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اللہ رب کریم مبارک کرے، علم دین سیکھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منزول فرمائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کچھ ہی لمحات کے بعد فاضلین کی دستار بندی بھی کی جائے گی۔ میں بلا تاخیر ملتجی و ملتمس ہوں ان خوبصورت اشعار کے ساتھ کہ اندھیروں کے مقابل آفتاب آیا ہی کرتا ہے، اندھیروں کے مقابل آفتاب آیا ہی کرتا ہے، بشر بے چین ہو تو انقلاب آیا ہی کرتا ہے، بشر بے چین ہو تو انقلاب آیا ہی کرتا ہے، اور پرانی ساغروں میں جب کھنک باقی نہیں رہتی، پرانی ساغروں میں جب کھنک باقی نہیں رہتی، تو گردش میں نیا جام شراب آیا ہی کرتا ہے۔ اور یہ آثار بہاراں ہیں، یہ آثار بہاراں ہیں، نہ گھبراؤ چمن والو، گلوں کے داغ دھونے کو صحاب آیا ہی کرتا ہے۔ اور نئے جب ولولے بیدار ہو جاتے ہیں سینوں میں، نئے جب ولولے بیدار ہو جاتے ہیں سینوں میں، پرانی آرزوؤں پر شباب آیا ہی کرتا ہے، بشر بے چین ہو تو انقلاب آیا ہی کرتا ہے۔ بلا تاخیر ملتجی و ملتمس ہوں ممبر آف اسلامک آئیڈیالوجی علمیت کی شخصیت محترم مکرم جناب حضرت علامہ و مولانا ڈاکٹر پروفیسر مفتی محمد عمیر محمود صدیقی مدظ اللہ العالی سے تشریف لائیں اور اظہار خیال پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اس کی آواز کچھ اگر آپ تیز کر دیں گے تو مجھے ذرا آسانی ہو جائے گی گفتگو میں۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ سب تعریفیں اس پاک پروردگار کے لیے جس نے ہم سب کو جامعہ علیمیہ اسلامیہ میں سیاح عالم غزالی دوراں مجمع البحرین حضرت ڈاکٹر حافظ محمد فضل الرحمن الانصاری القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس کی اس تقریب میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔
اور بے شمار درود و سلام حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں۔ پروردگار عالم ہم سب کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے غیر مشروط اور غیر منقسم وفاداری عطا فرمائے، اور ہمارے زنگ آلود قلب و نظر کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت میں زندگی عطا فرمائے۔ میں بہت شکر گزار ہوں ہمارے لیے لائق صد احترام پریزیڈنٹ ورلڈ فیڈریشن آف اسلامک مشنز اور جامعہ علیمیہ اسلامیہ کے روحانی سرپرست اور حضرت قبلہ ڈاکٹر فضل الرحمان انصاری علیہ الرحمہ کے جانشین محترم جناب مصطفیٰ فاضل انصاری دامت برکاتہم العالیہ کا کہ آپ نے اس ناچیز کو اس اہم ترین موقع پر جب ہمارے فریش گریجویٹس علیمیہ سے تعلیمی سلسلے کو مکمل کرنے کے بعد عملی دنیا میں قدم رکھنے جا رہے ہیں، اور یہ موقع حضرت صاحب کے عرس کا موقع ہے، اور یقیناً جب کسی بھی ادارے میں اس طرح کی محافل اور مجالس منعقد کی جاتی ہیں تو یہ دراصل اس ادارے وہاں کے سربراہان اور وہاں کے جمیع اساتذہ، وہاں کی مقتدر شخصیات کی فکر کی تجدید کا دن ہوتا ہے۔ میں ابتدا میں علم کے حوالے سے چند احادیث اور صحابہ کرام کے آثار بیان کرتے ہوئے میں حضرت ڈاکٹر فضل الرحمان انصاری علیہ الرحمہ کے چند آرٹیکلز میں سے کہ ان کے پیش نظر ورلڈ فیڈریشن آف اسلامک مشنز کے تحت قائم ہونے والا یہ ادارہ، جس میں ایک طویل مدت تک زیر تربیت رہنے کے بعد آج ایک بڑی تعداد میں اہل علم فراغت کے بعد عملی میدان میں قدم رکھنے جا رہے ہیں، تو میں کوشش کروں گا کہ 1970s میں ایک کانووکیشن میں حضرت صاحب نے خود خطاب فرمایا، تو اس کانووکیشن میں آپ نے علیمیہ کے ویژن کو بیان کیا ہے کہ علیمیہ کو کیوں تخلیق کیا گیا، اور یہ محض جس طرح ڈاکٹر سید محبوب الحسن بخاری بیان فرما رہے تھے کہ یہ محض ایک مدرسہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے دیگر اداروں سے ایک ممتاز جداگانہ فکر اور حیثیت عطا فرمائی ہے۔ میں چند احادیث کے بیان کے ساتھ میں ڈاکٹر صاحب کی تحریر سے کچھ اقتباسات آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ امام بیہقی روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، يحمل هذا العلم من كل خلف عدول، فرمایا کہ اہل علم کے بعد ان کے جانشین وہ افراد ہوں گے جن میں عدالت پائی جاتی ہے۔ یہاں اہل علم تشریف فرما ہیں، جب اصول حدیث میں ظاہری اور باطنی عدالت کی بات کی جاتی ہے تو مراد انسان کا محض مسلمان ہونا نہیں ہے، بلکہ اس کے باطن کا اس قدر مزکا، مصفا اور مشفع ہونا ہے کہ جب وہ اللہ تبارک و تعالی کے دین کو بیان کرے تو اس میں کسی طرح کا کوئی میل اور کھوٹ شامل نہ ہو سکے۔
تو ظاہری اور باطنی عدالت کے ساتھ جب کوئی اللہ تبارک و تعالی کے دین کا حامل بنتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 ذمہ داریاں ہیں جو ہر صاحب علم کو خود عطا فرمائی ہیں. فرمایا ينفون عنہ تحریف الغالین وانتحال المبطلین وتأویل الجاہلین. 3 ذمہ داریاں عطا کی گئیں. فرمایا ان کا پہلا کام یہ ہے کہ جو غلو کرنے والے ہیں، ایکسٹریمزم کا شکار ہو گئے، اس قدر کنزرویٹو اپروچ کو اختیار کر لیا جو دین کی اقتصاد اور اعتدال کی فکر کے برخلاف ہے، تو فرمایا اس کے باعث لوگ دین میں تحریف کا ارتکاب کرنے کی کوشش کریں گے. تو اہل علم کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ لوگ جو دین میں غلو کا شکار ہو جائیں، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، جو غلو کا شکار ہو جائیں ان کی تحریف کی نفی کریں گے. یہ پہلی ذمہ داری ہے. وانتحال المبطلین، باطل پرستوں کا دین پر حملہ، جو براہ راست دین پر نعوذ باللہ من ذالک حملہ آور ہوتے ہیں، طرح طرح کے شکوک و شبہات آپ کے قلب و ذہن میں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. فرمایا وہ ان کی نفی کریں گے. وَتَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ، اور علم سے دور ہونے کے باعث، جہالت کے باعث جو لوگ دین میں تعویلات کرتے ہوئے دین کی اصل شکل و صورت کو تبدیل کریں گے، فرمایا وہ ان جاہلوں کی تعویل کا رد کریں گے. تو یہ 3 ذمہ داریاں ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے براہ راست اہل علم کو بطور فرض عطا فرما دی. اور حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے حضرت کعب سے فرمایا من ارباب العلم، کہ اصحاب علم کون ہیں؟ کیا محض کتابوں کی ورق گردانی کر لینا، یا محض کسی ادارے میں چند سال گزار کر ایک مخصوص کورس کو پڑھ لینا، کیا یہ انسان کو ارباب العلم میں شمار کر دیتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الذین یعملون بما یعلمون، جو اپنے علم پر عمل کرتے ہیں، فرمایا انہیں دراصل ارباب علم کہا جاتا ہے. اور مقدمہ ابن صلاح میں حضرت امام عبد الرحمن ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت بشر حافی جو امام المؤدبین ہیں، آپ فرمایا کرتے تھے کہ علماء حدیث سے فرماتے تھے کہ اپنے علم کی زکوٰۃ ادا کیا کرو. تو کسی نے پوچھا کہ علم کی زکوٰۃ کیا ہے؟ تو فرمایا جس طرح ہر چاندی کے 200 سکوں پر 5 دراہم زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، تو اگر تم نے 200 احادیث کا مطالعہ کیا ہے تو 200 میں سے کم از کم 5 احادیث پر عمل ضرور کر لینا. تو فرمایا کہ الذین یعملون بما یعلمون، اپنے علم پر عمل کرتے ہیں. اور حضرت عمر سوال کر رہے ہیں حضرت کعب سے، فما اخرج العلم من قلوب العلماء، وہ کیا چیز ہے جو علماء کے دل سے علم کو نکال دیتی ہے؟ تو آپ نے ایک لفظ میں جواب ارشاد فرمایا، فرمایا الطمع، لالچ، طمع. تو جب انسان کے دل میں دنیا کی محبت جگہ لے لیتی ہے تو علم دل سے نکل جاتا ہے. اور یاد رکھ لیں کہ امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا، اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے. قرآن میں ہے یشرح صدرہ للاسلام، اللہ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر ایک کا دل دین کے علم کے لیے کھلتا نہیں ہے.
تو دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے سینے کو اسلام کے لیے علم نشرح لکا صدرک کی برکت سے ہمارے سینوں کو بھی اللہ تعالیٰ کھول دے. تو فرمایا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ اسے دین کی فقاہت عطا فرماتا ہے. وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، اور عطا اللہ کی جناب سے ہوتا ہے لیکن تقسیم بارگاہ مصطفیٰ سے ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ اکبر، علم کی طلب کا سفر ختم نہیں ہوتا. ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا ہے کہ جو لوگ کسی ادارے سے فارغ التحصیل ہوتے ہیں تو دراصل اس درس نظامی کا مقصد یہ ہے کہ ان میں یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ اب وہ جس فن کی کتاب اٹھا کر پڑھنا چاہیں، مطالعہ کرنا چاہیں، اللہ تعالیٰ ان میں یہ درک، رسوخ اور ملکہ پیدا فرما دے کہ وہ علوم دینیہ کی کتب سے استفادہ کرنے کے اہل ہو جائیں. علم کی طلب کا سفر اب در حقیقت شروع ہوا ہے، کیونکہ ان 6-7 برسوں میں اب آپ میں یہ صلاحیت پیدا ہوئی ہے کہ ہر اسٹوڈنٹ طالب علم نہیں ہوتا، کیونکہ نالج کی ڈیزائر، طلب، یہ ہر انسان کو عطا نہیں ہوتی. تو لہٰذا یہ بات پیش نظر رہے کہ جب یہ طلب آپ کے قلب میں پیدا ہوگی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من جاءہ الموت وہو یطلب العلم، جس شخص کو موت آ جائے اس حال میں کہ وہ علم طلب کر رہا ہو، علم کی طلب، یہ تڑپ کبھی ختم نہ ہو پائے، تو فرمایا کیوں، مقصود کیا ہے؟ قرب قیامت میں سے ایک حدیث میں بیان ہوا کہ وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ دین، لوگ دین کا علم نہیں سیکھیں گے، دین کے ما سوا اور دیگر علوم کو سیکھنے کی بہت کوشش کی جائے گی. تو فرمایا جس کو موت اس حال میں آئے کہ وہ علم طلب کر رہا ہو، لِيُحْيِيَ بِهِ الْإِسْلَامِ، تاکہ اس علم کے ذریعے وہ اسلام کو زندہ کرے، تو فرمایا فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، اس عالم اور انبیاء کے درمیان جنت میں صرف ایک درجہ باقی رہ جائے گا. شرط کیا ہے؟ خلوص کے ساتھ طلب علم، اور پھر اس خلوص کے ساتھ مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو زندہ کرنا. ایک زمانے میں میں نے حضرت صاحب کے اسکیٹرڈ آرٹیکلز کو دا بیکن لائٹ کے نام سے جمع کیا. اس میں آپ کے صفحہ نمبر 380 سے آنورڈ 4 مضامین ہیں: دا ورلڈ سچویشن اینڈ آور آبلیگیشن، اسلامک تھیولوجیکل ایجوکیشن، ورلڈ فیڈریشن آف اسلامک مشنز، اور علیمیہ انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز. میں گزارش کروں گا کہ ہمارے تمام اساتذہ کو، ہمارے تمام اسٹوڈنٹس کو یہ 4 مضامین ضرور پڑھنے چاہیے، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ اس ادارے کے بانی انہوں نے اس ادارے کو کیوں بنایا. اور آپ حضرت قبلہ مصطفیٰ فاضل انصاری دامت برکاتہم العالیہ سے وقتاً فوقتاً ایوری سیٹرڈے جو آپ کے لیکچرز ہیں، آپ ریپیٹڈلی ان باتوں کو بار بار سن رہے ہیں. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ان کا وجود مسعود آپ کے لیے اللہ کی نعمت ہے، کیونکہ یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے براہ راست ڈاکٹر فضل الرحمن انصاری علیہ الرحمہ سے ان علوم کا اکتساب کیا ہے. اور ہر نشست میں وہ جس خوبصورتی سے عقل، روح اور قلب کے تعلق کو بیان کرتے ہوئے علم کا وہ جذبہ آپ کے دلوں میں پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس مٹیریلسٹک دور میں آپ کو دوبارہ اس اصل کی طرف بلانا یہ اللہ کی کسی نعمت سے کم نہیں. حضرت صاحب فرماتے ہیں the world at large, including the Muslim world, is passing today through a crisis which, if not realized realistically, is bound to result in unprecedented disaster. دنیا تیزی کے ساتھ تباہی کی طرف بڑھ رہی ہے. اس دور میں مارکسزم، آج کے دور میں کیپٹلزم، یا اب ورچوئلزم کا دور
اب مٹیریلزم سے آگے بڑھ کر اب اے آئی نے دنیا کو ورچوئلزم کی طرف دھکیل دیا ہے. اب ہر شخص اپنی خیالی دنیا میں ہے. تو فرماتے ہیں کہ torn asunder by complexes of diverse hues, humanity is descending into the abyss of social confusion and spiritual bankruptcy. اس کے ساتھ جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم روحانی طور پر کمزور سے کمزور تر اور کمزور ترین ہوتے چلے جا رہے ہیں. کیپٹلسٹک امپیریلزم، اینٹی ہیومن نیشنلزم، اینٹی گاڈ اور اینٹی ریلیجیس آئیڈیالوجیز دنیا میں عام ہو رہی ہیں. اور ہمارے گریجویٹس اور الیمینس کے لیے، کیونکہ یہ آپ کے کندھوں پر ایک ذمہ داری دی گئی ہے کہ عالم اسلام پر جو فکری محاذوں پر اعتراضات ہو رہے ہیں، چاہے وہ اورینٹلزم کی طرف سے ہوں، وہ ایتھیزم کی طرف سے ہوں، وہ ماڈرن فلسفی یا جدید سائنسی نظریات رکھنے والے طبقات کی طرف سے ہوں، آپ کو یہ ذمہ داری اس ادارے میں پڑھنے کی وجہ سے، اس ادارے کے بانی کی طرف سے بطور میراث منتقل ہوئی ہے کہ آپ اس بارے میں خود کو من جانب اللہ اور من جانب الرسول مامور سمجھیں. اس بات کو سمجھیں، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو یہ ٹاسک اور ہمیں یہ ٹاسک دے دیا تو اب ہم مامور ہیں من جانب الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ کام ہم بجا لائیں. حضرت ڈاکٹر فضل الرحمان انصاری علیہ رحمہ نے بہت کچھ، میں ورلڈ فیڈریشن کے بارے میں اگر ادھر میں تفصیلات میں جاؤں گا تو شاید وقت زیادہ بڑھ جائے. میں الیمیہ کے حوالے سے جو آپ نے ایمز اینڈ آبجیکٹیوز الیمیہ کے آپ نے بیان فرمائے اور اس کو پڑھ کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے. آپ اگر اس کو بغور پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح، اور یہ 1971 میں حضرت صاحب نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا. مولانا ڈاکٹر محمد فضل الرحمان الانصاری القادری، President World Federation of Islamic Missions, at the convocation of the Alimia Institute of Islamic Studies on 29th August 1971. اس خطبے کو آپ کو مکمل پڑھنا چاہیے. اور اس وقت حضرت صاحب بین الاقوامی دورے پر بھی تشریف لے جا رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ the task which this organization has undertaken are as follows. یہ میرے ورڈز نہیں ہیں، یہ مشن اسٹیٹمنٹ ہے. آپ کو ذمہ داری دی جا رہی. فرماتے ہیں کہ لنک اپ اینڈ ڈیولپمنٹ آف اسلامک ایکٹیویٹی آل اوور دا ورلڈ. آپ ویژن دیکھ رہے ہیں کہ مسلم مائنورٹیز دنیا کے جن خطوں میں آباد ہیں ان کو لنک اپ کرنے کی بات کی جا رہی ہے. with a view to forge a powerful united Islamic front. وقت نہیں ہے کہ میں ان لفظوں کی تفصیلات میں جاؤں. United Islamic Front, organization and promotion of religious life of the world's scattered and far-flung Muslim communities. کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ مسلمان جو مختلف خطوں میں بکھرے ہوئے ہیں ان کی اسلامی معاشرت کی حفاظت کی جائے. Organization of missionary tours of Islamic scholars inside as well as out of Pakistan. تبلیغی مشنز، مشنریز تیار کرنے کے ساتھ ان اہل علم کے دوروں کو رکھا جائے جو قومی اور بین الاقوامی سطح پر دورے کریں. Organization of a proper effort for the Islamization of secular educational system prevalent in the Muslim world. یہ قرض ہے، یہ بہت بڑا قرض ہے کہ سائنٹیفک، انڈسٹریل، ٹیکنالوجیکل، فلسافیکل ریولوشن کے بعد جس طرح ہماری ایپسٹمالوجی کو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور جس طرح وحی کے انکار کے ساتھ ہمیں خالص سیکولر نظریات کی بنیاد پر ایک نظام تعلیم ہمیں دیا گیا ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ 1971 میں حضرت فرما رہے ہیں کہ اس سیکولر ایجوکیشنل سسٹم کو اسلامائز کرنا پڑے گا.
اب ظاہر ہے کہ اس کے لیے کتنی ڈیپتھ آف نالج چاہیے کہ آپ مغربی نظام تعلیم جو ہمارے ملکوں میں رائج ہے ان تھاٹس کو آپ اسلامائز کرنے کی طرف جاتے ہیں. Dissemination of inspiration and knowledge of Islam among the Muslim youth of the world through a special youth organization. بالخصوص نوجوانوں کی حفاظت کے لیے ایک علیحدہ آرگنائزیشن کو ورلڈ فیڈریشن اور علیمیہ کے تحت کام کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے. Dissemination of inspiration and knowledge of Islam among the Muslim women of the world through a special women's organization. اور پھر فرماتے ہیں کہ organization of research with a view to provide the guidance of Islam in the background of modern problems and on a high level of thought. Publication and circulation of Islamic literature in the form of pamphlets, books and periodicals in different languages of the world. Education and training of such ulama. Education and training of such ulama who might be capable in respect of their comprehensive and deep knowledge as well as genuine Islamic character of guiding all sections of humanity with dignity and grace. اس ایک جملے میں حضرت نے اپنے پورے مشن اسٹیٹمنٹ کو بیان فرما دیا ہے. سبحان اللہ. اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ the target is the establishment of an ideal Islamic university. The target is the establishment of an ideal Islamic university where all human knowledge may be cultivated and taught in the light of the divine knowledge imparted by the Holy Quran. یہ مشن اسٹیٹمنٹ ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت قبلہ مصطفیٰ فاضل انصاری دامت برکاتہم العالیہ آپ سے جب کبھی بھی اس موضوع پر بات ہوئی ہے اسی ویژن اور اسی پیشن اور مشن کے ساتھ براہ راست علیمیہ میں آ کر آپ کو پڑھانا اور بار بار اس بات کو دہرانا، یہ دراصل اس لیے ہے کہ فذکر انما انت مذکر. جب ایک بات کو بار بار دہرایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ اذا تکرر تقرر فی القلب. جب ایک بات کی تکرار کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دل میں بٹھا دیتا ہے. کم وقت میں کم وسائل کے ساتھ غیر معمولی نتائج اور کسی ایک فرد واحد کا بیک وقت تھنکر، آرگنائزر اور لیڈر ہونا یہ دنیا کا ریئرسٹ فینومینا ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اگر یہ تمام صفات کسی ایک وجود میں عہد قریب میں جمع فرمائی جو بیک وقت ایک جینوین اسلامک اسکالر بھی ہیں، ماڈرن اور اینشینٹ فلسفی کے ساتھ اسلامک ڈیوائن نالج کو بھی بخوبی ایبزارب کیے بیٹھے ہیں، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے سلسلہ عالیہ قادریہ سے حضور سیدنا غوث اعظم کا فیضان بھی عطا فرمایا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جنہوں نے ان تمام تر کاوشوں کو اس قدر منظم کیا کہ ان کی زندگی میں یہ ادارہ نہ صرف اسٹیبلشڈ ہوئے بلکہ دنیا کے 5 مرتبہ تبلیغی دوروں کے ساتھ ہر کانٹیننٹ میں اسلام کے پیغام کو پہنچانا، ہزارہا لوگوں کا آپ کے دست مبارک پر اسلام کو قبول کرنا، اور انگریزی زبان میں جدید ترین فلسفوں اور افکار و نظریات کے مقابلے میں اسلام کا دفاع کرنا، یہ وہ فرض کفایہ ہے جو گزشتہ صدی میں اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر فضل الرحمن انصاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی. میں اپنی گفتگو کو اس واقعے پر ختم کر رہا ہوں کہ یہ علم کا حصول، اس کے لیے محنت کرنا، کوشش کرنا، اس کا کیا اجر ہے. شام کے ایک بہت بڑے عالم انہوں نے یہ خود واقعہ بیان کیا. کہتے ہیں کہ ایک مسجد میں ایک بہت
ضعیف شخص حصول علم کے لیے حاضر ہوا اور کہا کہ میں دین کا علم سیکھنا چاہتا ہوں، تو اس سے پوچھا گیا کہ تمہاری تو عمر نکل چکی ہے، داڑھی سفید ہو گئی، اب تم کیوں عالم کا کورس کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ واقعی کچھ ایسا ہوا میرے ساتھ۔ پوچھا گیا کیا وجہ ہے؟ کہا کہ میں گورکن تھا، قبریں کھودتا تھا، میں نے ایک قبر کو کھودا، ایک عورت اپنے ساتھ ایک نوجوان کو لے کر آئی، جیسے ہی میں نے قبر میں اس نوجوان کو اتارا تو میں نے دیکھا کہ قبر نور سے بھر گئی، تا حد نگاہ وسیع ہو گئی، اور میں بے ہوش ہو کر گر گیا۔ جب میری آنکھ کھلی، افاقہ ہوا، قبر کو بند کیا تو وہ عورت جا چکی تھی۔ کہا کچھ عرصے کے بعد وہ عورت پھر ایک نوجوان کو ساتھ لے آئی، وہ بھی انتقال کر چکا تھا۔ اس بار بھی جب قبر کو کھودا، جیسے ہی جسم کو قبر میں رکھا تو وہ قبر پھر روشن ہو گئی، لیکن اس بار میں بے ہوش نہیں ہوا۔ میں نے جیسے ہی قبر کو بند کیا تو وہ عورت جب واپس پلٹنے لگی، میں بھاگ کر اس کے پاس گیا اور پوچھا کہ دو نوجوان کون ہیں؟ کہا کہ میرے بیٹے ہیں جن کو میں وقتاً فوقتاً یہاں تدفین کے لیے لائی۔ کہا ماجرا کیا ہے، کیا کرتے تھے؟ تو توجہ سے سنیے گا۔ اس عورت نے پوچھا کہ تم یہ بات کیوں پوچھتے ہو؟ کہا کہ معاملہ یہ ہے، معاملہ کچھ یوں ہے کہ جب میں نے تمہارے پہلے بیٹے کو قبر میں رکھا تو اس کی قبر بھی روشن ہو گئی، اس لڑکے کو رکھا تو اس کی قبر بھی روشن ہو گئی، کیا عمل کرتے تھے؟ تو کہا کہ مجھے ان کی کسی خاص نیکی کا تو نہیں معلوم، لیکن اتنا پتہ ہے کہ وہ پہلا لڑکا جسے دفن کیا گیا وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے رستے میں عالم بن رہا تھا، حصول علم کے دوران اس کا انتقال ہو گیا، اور یہ دوسرا لڑکا عالم تو نہیں بن رہا تھا لیکن یہ اپنے چھوٹے عالم بننے والے بھائی کے اخراجات اٹھاتا تھا۔ تو میں یہ امید کرتی ہوں کہ شاید دین کے اس علم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کی قبروں کو روشن کر دیا۔ تو کہتے ہیں کہ اس وقت کے بعد سے اس شخص نے علم حاصل کیا، اور اس کے بعد اس کی نسلوں میں ہر نسل میں لوگ علماء بنتے، اور انہیں حفاری کہا جاتا ہے، حفار قبر کھودنے والا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی حضرت صاحب کی قبر مبارک پر اپنی کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ بآواز بلند آمین کہیں، نہیں بآواز بلند آمین کہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمائے، ان کی خدمات کا اپنی شان کے مطابق انہیں اجر عظیم عطا فرمائے، اور پروردگار عالم اس لیگیسی کو جو حضرت نے اپنے پیچھے ہمارے لیے ایک ذمہ داری کے طور پر چھوڑی ہے،